بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ کی تاریخی مساجد کا تعارف اور ان کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخی مساجد اور بہت اہم مساجد میں ایک مسجد مشعر الحرام ہے۔ مزدلفہ کی مسجد بھی اس کو کہتے ہیں، مزدلفہ مسجد، اور مشعر الحرام بھی۔ قرآن پاک میں اس مسجد کا تذکرہ بھی ہے، بہت فضیلت والی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران مزدلفہ کی رات کو جو قیام فرمایا تھا وہ اس جگہ قیام فرمایا تھا، نمازیں بھی یہاں پڑھی تھی، اور ابھی حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس جگہ وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں بہت بڑا میدان ہے، وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ بڑا تاریخی مسجد ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگلی مسجد ہے مسجد خیف۔ یہ مینا کی مسجد ہے، مینا میں بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مینا میں جہاں خیمہ لگایا گیا تھا وہ اس جگہ خیمہ لگا تھا جہاں پہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد خیف اس کو کہتے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ حج کے موقع پہ اسی جگہ لگایا گیا تھا۔ اور تاریخی اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اس جگہ پہ، اس کے آس پاس میں کچھ 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور بھی ہیں، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے زمانے میں نبوت کی ڈیوٹی ذمہ داری پوری کر لیتے تھے اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی تھی تو ان کی قومیں نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا، ماننے والے اپنے رب کی بات میں مشغول ہو جاتے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عام طور پہ حکم دیا جاتا، اب تم بیت اللہ چلے جاؤ اور باقی زندگی تمہاری 10 سال جو بھی ہے وہ وہاں جا کے گزارو۔ پھر انبیاء یہاں اللہ کے گھر میں آ کے باتیں کرتے رہتے تھے، عمرہ حج کرتے رہتے تھے۔ تو پھر اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں بہت ساری جگہوں پہ، جبل جیحون میں بھی کچھ 70-80 انبیاء کی قبریں ہیں، تو اس جگہ بھی بتایا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ مسجد خیف کے آس پاس میں کوئی 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں۔ اور اس مسجد کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ سورہ والمرسلات جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، وہ حج کے موقع پہ اسی جگہ یہ صورت مکمل طور پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ ہے مسجد خیف کا تعارف۔ اس کے بعد ہے مسجد عقبہ۔ مسجد عقبہ، اچھا عقبہ کہتے ہیں اصل میں پہاڑ کے جو دامن ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، تو اس کو مسجد عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بالکل پہاڑ کے دامن میں مسجد بنی ہوئی ہے، تاریخی مسجد ہے، بہت اہم ترین مسجد ہے۔ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے۔ لوگ تو اپنے رسمی طور پہ اپنا حج کرتے تھے، کہیں گانے گائے جا رہے ہیں، کہیں شعر و شاعری ہو رہی ہے، کہیں وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں تیر اندازی ہو رہی ہے، کہیں یہ مطلب ایک مذاق تھا، حج کا نام تھا، لیکن ساری دنیا اکٹھی ہوتی تھی، کھیل تماشا ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تبلیغ کی نیت سے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، تبلیغ فرماتے تھے۔ چنانچہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، کوئی 6 لوگ تھے، 7 لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان سے بات کی، تو ان کو جو ہے نا حضور کی بات اچھی لگی، دل پہ لگی، سمجھ آئی، تو انہوں نے پھر کفار مکہ سے چھپ چھپا کے پہاڑ کے دامن میں آ کے ایک سائڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات بھی حاصل کی اور باقاعدہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور پھر دوبارہ آئندہ سال یہ حضرات جب حج پہ تشریف لائے تو یہ مزید 6 لوگوں کے ساتھ آئے، تو گویا 12 لوگ، تقریباً 13 لوگ کے ساتھ یہ آئے حج کرنے، اور آ کے حج ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اسی جگہ ملاقات ہوئی، اسی پہاڑی کے دامن میں ملاقات ہوئی، اور اسلام قبول کیا اور دین کی باتیں سیکھی اور اصلاحیت سب کچھ ہوا۔ اور پھر آئندہ سال جب یہ لوگ حج پہ آئے، تیسرے سال، تو کم و بیش 70 کے قریب مدینہ سے لوگ آئے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور جن کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر صحابہ کرام کی، مختلف صحابہ کرام کی تشکیل فرمائی تھی، باقاعدہ ان کو جا کے دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو بعد تیسرے سال کو 70 کے لگ بھگ یہ حضرات تشریف لائے، اور پھر پہاڑ کے اسی دامن میں چھپ چھپا کے حضور کے ساتھ نشست، ملاقات، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ پھر یہ موقع ہے کہ جب اس جگہ بیٹھ کے مدینہ کے لوگوں نے سعد بن معاذ اور جو ہے نا اور صحابہ کرام تھے جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ، مکہ کے لوگوں نے 13 سال ہو گئے آپ نے ان کو دعوت دی، محنت کی، لیکن اس کے باوجود چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، صرف مخالفت، دشمنی، ضد، عناد، ہر دھرمی، آپ کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، تو یہ بڑے سخت لوگ ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو اس قابل نہیں ہے شاید۔ تو آپ مدینہ میں ابھی تک تشریف بھی نہیں لائے، صرف آپ کی دعوت وہاں گئی، تو پہلے سال آپ کے ہاتھ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگلے سال 12 آئے، اور 12 سے اب 72 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں 3 سال کے اندر، اور آپ کے آئے بغیر۔ اگر آپ خود تشریف لاتے ہیں مدینہ میں تو پھر تو مدینہ کے لوگوں کی سوچ اور رخ بھی بدل جائے گا، دھڑ دھڑ اسلام میں آئیں گے، تو آپ ہجرت فرما کر مدینہ آ جائیں۔ تو اس موقع پہ پھر جب انہوں نے دعوت دی تو حضرت عباس کو جب پتہ چلا حضور کے چچا کو، وہ جہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ نشست بھی کی، کہ دیکھو ہم نے آپ کی دعوت کو، آپ کے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن ہمارے بھتیجے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، دشمنوں کے شر سے ان کو بچانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، مکمل ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو تم لوگ ان کو دعوت دے رہے ہو،
یہ نہ ہو کہ مدینہ لے جانے کے بعد تمہارے اوپر مسئلے مسائل آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو پھر تم ان کو چھوڑ کے تنہا تنہا آگے پیچھے ہو جاؤ، پھر ہمارے بھتیجے اس طرح جو ہے اکیلے رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس پر مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے حضرات، اسعد بن معاذ دیگر حضرات نے اس پر جو خطبہ دیا تھا، اس پہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس خاص جگہ پہ بیٹھ کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے مکمل حفاظت کریں گے، اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جب طے ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہجرت فرمانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا کہ اب آپ لوگ اور آپ کے صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ یہ ہے مکہ کی چند مساجد کا تعارف۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔